کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اور پھر اس جو تعلق لگ گیا ہے، دیکھو علماء کے لیے تو کیا کیا فرمایا گیا، کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ علماء تو نیابت نبوت خاصہ کے منصب پر کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والرسل، قرآن پاک خاتم الکتب السماویہ، امت خاتم الامم، شریعت خاتم الشرائع۔ نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی، نہ کوئی شریعت آئے گی، نیا دین آئے گا، نہ نئی امت آئے گی۔ اس امت کو نائب بنا دیا گیا، عمومی طور سے پوری امت اور خصوصی طور سے حضرات علماء کرام۔ اس لیے ایک امام ہونے کی حیثیت سے یہ تقاضے ہیں، مومن ہونے کی حیثیت سے یہ تقاضے، اور امام ہونے کی حیثیت سے یہ تقاضے، اور عالم ہونے کی حیثیت سے یہ تقاضے۔ ویسے بھی یہ نہیں کہ منبر پر بیٹھے ہیں تو دین کی بات بتائی جا رہی، ہم عملی طور سے اپنے کسی بھائی کی زندگی میں کوئی بات اگر ایسی دیکھیں کہ جو اللہ کے قانون کے خلاف ہے، ہمارا دل پسیجنا چاہیے، لیکن حکم نہیں، حکمت کے ساتھ۔ بھائی ایک بات محسوس ہوئی، اگر آپ اجازت دیں، آپ کے نفع کی ہے، دینی نفع کی، تو بتا دیں، تو کون منع کرے گا؟ لب و لہجہ بڑھیا ہونا چاہیے، کسی کو ناگوار نہیں ہوتا۔ اگر حکومت کے ساتھ کہو گے تو پھر تو گراں گزرے گا، اور حکمت کے ساتھ کہو گے انشاءاللہ۔ میرا تجربہ تو اب تک یہی ہے، الا ماشاءاللہ کبھی ایسا ہو جائے، وہ ہو سکتا ہے کہیں۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ۔ ہمارے حضرت والا شاہ تو قدس سرہ فرمایا کرتے تھے، آئینے میں دو خوبیاں ہوتی ہیں، جب آدمی آئینہ دیکھے گا تو چہرے کا خط و خال آئینہ ضرور بتائے، اگر آئینہ صاف شفاف ہے، زنگ آلود ہے تو کیا بتائے گا، لیکن اسی کو بتائے گا جو آئینہ دیکھ رہا ہے۔ تو مومن کو یہی چاہیے، تنہائی میں بتائے، چپکے سے بتائے۔ اور دیکھیں بھائی مثلا نماز ہی پڑھ رہا ہے، ہمیں تو کسی کا فکر ہے ہی نہیں، اور نماز کیسے ایک بات کہہ دو گے، آپ حضرات سے بھی کہہ دو، میں دیکھتا ہوں جانتے نہیں چونکہ لوگ یہ چیز بتائیں ہیں، امام حضرات اہل علم بتائیں کیا کرتے ہیں، رکوع سے صحیح طرح سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ابھی رکے نہیں، سجدے میں چلے گئے، نماز نہیں ہوتی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر بھولے سے ہو گیا سجدے سہو کر لے تو ٹھیک، اور اگر جان کے کوئی کرے گا تو نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک سجدے سے اٹھیں گے، اور جوانوں میں زیادہ ہے اور جدید تعلیم یافتہ طبقے میں، ویسے عوام میں بھی ہے، صحیح طرح بیٹھتے نہیں، ایسے اٹھیں گے۔ میں بہت کو دیکھتا ہوں، بعض مرتبہ موقع ہوتا ہے تو رک جاتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں، یہ جانتے ہیں میرے ساتھ سفر کرنے والے، موقع نہیں ہوتا، جہاز چھوٹ جائے گا تو بات الگ ہے، ورنہ میں رک جاتا ہوں اور اپنے اس دینی اور ایمانی بھائی کو بتا کے پھر پڑھتا ہوں۔ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ہے دعوت اور یہ ہے تبلیغ۔ خالی ممبر پر پدھارنا اور بلبل کی طرح چہچہانا اور جلسہ ہوگا تو بیان کر دینا، یہ طریق نہیں رہا انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ والسلام کا۔ من رأى منکم منکرا، جہاں کوئی بات دیکھے آدمی نہیں گئے تو بتائے، روک کے بتاؤ۔ اور آپ حضرات ائمہ حضرات تو پہلے سے سمجھائیں مقتدیوں کو یہ بات۔ اور اب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح میں تو بہت گڑبڑ کرتے ہیں۔ تراویح میں امام تراویح جیسے نماز کو نماز ہی نہیں سمجھتا۔ ہنسنے کی بات نہیں، تم ہنس رہے ہو، رونے کی بات ہے۔ اتنے لوگوں کی نماز تو غارت کرے گا تو دے گا کہاں سے؟ کتنا تو یہاں تو نے کمایا، کیا کمایا تو وہاں کیسے دے گا؟ میرے بھائی رونے کی بات ہے یہ۔ اور حضرات اہل علم اگر پیچھے ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں اہل علم کو چاہیے امام التراویح کو بٹھا کے پیار محبت کے ساتھ
دیکھو میرے عزیز، دیکھو میرے بھائی، ذرا ان چیزوں کا خیال رکھو، اور اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ قانون یہی ہے، مسئلہ یہی ہے، اور اگر تم نے اس کے خلاف یوں کیا تو دیکھو یہ خرابی ہو جائے گی۔ رکوع کے بعد تھوڑی دیر بس جس سے حرکت رک جائے بھجن پھر اسی طرح ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد جلسہ، مختار اور مفتہ بھی قول یہی ہے، لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ یہ بھی واجب ہے، اگرچہ ظاہر روایت اس کے سنت ہونے کی کہہ دوں، کبھی بعض یہاں اہل علم ایسے بیٹھے ہوں پھر مجھ سے بعد میں ملے، یا بھی دماغ میں ان کے کچھ خلجان ہو رہا ہو کہ یہ تو سنت ہے، حضرت کے ہاں چھپ گیا تھا ہر کوئی میں، بندے نے کہہ کے ختم کرایا تھا، چاہے ہو رہا تھا وہاں سے اس میں قاعدے کی سنت ہوئے، میں نے کہا اس کا تو وہ تو واجب ہے، مفتہ بھی قول اس کے وجوب کا ہے، یہی اسی پر فتویٰ ہے، یہ بھی واجب ہے، تو بتایا جائے امام التراویح کو پہلے بتاؤ کیسے نماز پڑھا، نماز ہی نہیں سمجھتے، ایک دم تکبیرات کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، کیا ہے؟ قرآن پاک کیسا پڑھتے ہیں ذرا وہ بھی دیکھو میرے بھائی، قرآن پاک کہہ دوں جب بات آ گئی شاید کسی کی طرف سے توجہ ہوئے کسی کی، ورنہ یہ بات میں ذہن میں لے کے کوئی سوچ نہیں آیا تھا، پرچے تو لایا ہوں روزے سے، میں تو اپنا کام کرتا ہوں، مانے کوئی یا نہ مانے، ہمارا کام تو پہنچا دینا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے، منوانا تو نہیں، فإن علینا الا البلاغ، 30 سال سے تقریباً یہ چیزیں شائع کرائی، حضرت والا کے یہاں سے بھی ہزاروں کی تعداد میں تقسیم ہوتی تھی، اور غیر ملک بنگلہ دیش میں بھی پہنچی، اور بنگال میں ترجمہ کرا کر کے مفتی عبد الرحمان صاحب مرحوم وغیرہ نے اجازت لے کے شائع کرائی، اب بھی پہنچتی ہے، وہ بھی لایا ہوں۔ ہدایات برائے حفاظ، یہ مضمون حضرت ہی کے یہاں مرتب کیا تھا، ہمارے حضرت والا شاہد اللہ مرتب ہو گیا، 10 چیزیں حفاظ کرام جو تراویح پڑھانے والے ہیں میں دے کے جاؤں گا، ذمہ داری اب آپ لوگوں کی ہوگی۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی عمل کریں، ایسا کریں جو محفوظ ہو، مقبول ہو اور اس پر کچھ ملے؟ نہیں چاہتے؟ بولتے نہیں بھائی، چاہتے ہیں تو کراؤ، لوگوں کو بتاؤ، بھائی 10 منٹ اور خرچ کر لو، رمضان المبارک کا مہینہ، 11 مہینے آرام کرتے ہو، یہ تو سیزن ہے اللہ کو راضی خوش کر لینے کا، اپنے گناہ بخشوا لینے کا، مولا اور مالک کا مقرب بندہ بن جانے کا۔ تم تہجد پڑھتے ہو 1 گھنٹہ اور تراویح کو غارت کرتے ہو، مت پڑھو تہجد، مجرم نہیں ہو، پکڑ نہیں ہوگی، لیکن تراویح صحیح پڑھ لو تو انشاءاللہ العظیم نجات ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں مشاغل اور مصروفیات کی کوئی ترتیب نہیں ہے، اہم چیزوں کو امت چھوڑ رہی اور غیر اہم چیزوں پر بھیج رہی، اور افسوس فقہا نہیں، فقیہ نہیں، بتاتے نہیں، کچھ مت کرو، آپ تراویح پڑھ لو صبح کو اٹھ کر کے، اللہ تعالیٰ موقع دے 4 رکعت تہجد تو پھر بھی پڑھ سکتے ہو جب سحری کھاؤ گے، نہیں بھی پڑھو گے فجر پڑھ لو گے، پوری رات قیام لیل میں لکھی جائے گی، اور تراویح تو پڑھنا گوارا نہیں، ارے آپ جلدی کرو بھائی، ارے پھر اٹھنا ہوتا ہے بھائی، تہجد بھی پڑھنے ہوتے ہیں، تہجد فرض ہے، قرآن صحیح پڑھنا اور سننا فرض ہے۔ لے آیا ہوں میں ہدایت برائے حفاظ کرام، الگ مضمون ہے، تراویح سے متعلق 20 چیزیں، بعض ائمہ تو اللہ انہیں ہدایت دے غضب کر دیتے ہیں، اور بعض متولی بھی، آپ لوگ تو انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ ان میں سے نہ ہوں گے، پہلے پڑھ لیتے ہیں تو پھر خود نہیں سناتے، پتہ نہیں کیوں نہیں سناتے، وہ تو وہ بتائیں گے، کچھ ان کے خلاف پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، کچھ ان کے خلاف پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، پیٹ میں دبا کے بیٹھ جائیں۔ ارے میرے بھائی، دین تو اللہ کا قانون ہے، تو اپنا بندہ ہے یا مولا اور مالک کا بندہ ہے؟ مولا اور مالک کا بندہ بن، اپنا بندہ نہ بن، اپنی بندگی نہ کر، اپنی پوجا نہ کر، کہتا ہے ایاک نعبد، اور زندگی میں مظاہرہ ہے ایایا اعبد۔ سنا ایسے ہی روزے سے متعلق بھی ہے،
اس میں زیادہ تر چیزیں تو حضرت اقدس تھانوی قدس الروح کی ہیں، کچھ میں نے پڑھائی ہیں، اور ایک رمضان شریف سے متعلق خصوصی ہدایات، یہ ہمارے حضرت والا شاہ عبد القدس الروح کے یہاں سے بھی شائع ہوتا تھا۔ تو یہ روزے اور تراویح سے تراویح کا تذکرہ اس لیے آ گیا کہ یہ قیام کے سلسلے میں یعنی قومے کے سلسلے میں اور جلسے کے سلسلے میں ائمہ حضرات اہل علم حضرات امام التراویح کو بتاویں، بس تھوڑا سا رک جا، ٹھہر جا کر اتنا بس پھر جائے گا، ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ اور قرآن پاک بھی ذرا کہیں سے فتویٰ لے لو کہ کیا تراویح میں قرآن پاک کو بگاڑنے کی اور غلط پڑھنے کی شرعاً گنجائش ہے؟ یوں لکھو، یوں نہ لکھو تیز پڑھنے کی، تیز تو ہم بھی کہہ رہے ہیں پڑھو اور پڑھواؤ، میں نے اس میں بھی لکھا ہے، ہدایات میں بھی ہے، اور میں نے رواں پڑھیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارے شاہ قدس الروح، ہاں بھائی صحیح ہے، چلاؤ بھائی گاڑی تیز چلاؤ، مگر لال بتی ہری بتی کا دھیان تو رکھنا پڑے گا، اور اگر لال بتی بھی پار کر گئے تو چالان ہو جائے گا۔ ٹریفک کے اصول ہیں، قرآن پاک پڑھنے کے اصول و ضوابط کچھ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے نہیں بتایا، پڑھ کے بتایا، صحابہ کرام نے ویسا ہی پڑھا، تابعین و تبع تابعین نے ویسا ہی پڑھا، ویسا ہی پڑھنے کا ہر مسلمان کو حکم ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ صرف آقا کو حکم نہیں ہے، سب کو حکم ہے، آج بھی حکم ہے۔ رواں پڑھیں، فرائض کی طرح نہیں پڑھیں گے، تیز پڑھیں، رواں پڑھیں۔ نماز نماز ہے، نماز کو نماز کی طرح سے پڑھو پڑھاؤ، بس اس کا بھی دھیان ضروری ہے۔ یہ تو بات ضمناً آ گئی، لیکن اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آپ حضرات ائمہ حضرات اگر فکر کر لیں، اور اسی وجہ سے آپ لوگوں کو زحمت دی گئی، جمع کیا گیا کہ کچھ باتیں کہوں، تو انشاءاللہ العظیم یہ نماز پڑھانا بھی آپ کے لیے سرخروئی کا باعث ہوگا، ویسی پڑھا رہے ہیں جیسی مولا اور مالک نے چاہا ہے، ہمارے لیے آپ کے لیے وبال نہیں بنے گی۔ اور یہ سکھانا ان کو، نماز سکھانا، قرآن سکھانا، دین سکھانا انشاءاللہ ذریعہ نجات بنے گا، اور آگے کی فکر تو ہمارے دینی ایمانی بھائیوں کو کتنا فائدہ پہنچے گا۔ تھوڑے دنوں میں وہ حضرت جو فرمایا کرتے تھے بے پڑھا مثل پڑھے کے ہو گیا، کتنا علم آ جائے گا۔ علم کے لیے ضروری نہیں کہ داخلہ لے کے آدمی علم حاصل کرے، اس طرح سے مسجدوں سے بھی انشاءاللہ علم کو بانٹا جائے، علم کی نشر و اشاعت کی جائے، علم کو منتقل کیا جائے، علم کو پھیلایا جائے۔ شادی بیاہ کے تعلق سے بھی لوگوں کو بتایا جائے، اور کہہ دوں، کہیں گے جی یہ تو بڑا بھاری پڑ جائے گا۔ جو شادی غیر شرعی چیزوں پر مشتمل ہو، اس میں اگر امام غلام نہ بنے، امام ہی رہے تو کیا کہنے، مگر غلام بن جاتے ہیں۔ لڑائی نہیں، انہیں بتایا ہے بھائی دیکھو اس میں اتنی چیزیں ایسی ایسی ہیں، بلکہ پہلے تم دعوت سے چلو، ان کو پہلے سے کہو متولی صاحب یا پردھان جی یا نیتا جی یا فلاں جو بھی کچھ ہو، ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کے یہاں نکاح اور شادی ہونے جا رہی ہے، تو ہمارا جی چاہا ایک آپ کا خادم ہونے کے ناطے اور آپ کے مومن و مسلمان ہونے کے ناطے میں کچھ عرض معروض کروں، کہیں تو کہوں ہاں، کہ بھائی یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے قانون میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں کیسے کہا گیا شادی بیاہ کرنے کو، کہہ ڈالو۔ وہ ایسے مضامین بھی ہیں میرے پاس، مجھے امید ہے انشاءاللہ ہوں گے۔ حضرت نے مرتب کرایا تھا ایک نکاح کا مناسب طریقہ، اور اغلاط النکاح، لڑکے والے کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں اور لڑکی والے کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ میں بہت دنوں سے آ رہا ہوں، ان کو دیتا ہوں کہ ائمہ کو بھیجو، کچھ تبدیلی تو محسوس ہو نہیں رہی، انہیں بتاؤ۔ آخری بات یہ ہوگی کہ نہیں مانیں گے، منوانے کو چھوڑ دو، پھر جب وہ تمہارے متعلق کچھ کہیں، اب ان سے کہو کہ دیکھو بھائی آپ نے تو اپنا اتنا نقصان کر لیا ہے، حالانکہ ہم نے بتایا تھا، کم سے کم ہمیں تو بچا لیں اس نقصان سے۔ کہ آپ کو کیا نقصان ہے؟ بھائی ایسی جگہ شرکت ہمارے
مذہب اور قانون کی روح سے صحیح نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بھی مبتلا کریں گے گناہ میں، آپ کا امام گنہگار اور آپ اسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پہلے وہاں سے سفر شروع کر دو، اور نہیں تو ایک دم کہو گے تو پارا چڑھ سکتا ہے، سر کا پارا بکل المعنین، سر بھی تو کہنا بڑے آدمی کو، اور وہ سر کا پارا۔ الحمدللہ بندے نے آج تک کہیں کسی غیر شرعی دعوت میں شرکت نہیں کی۔ میں بھی تو اسی آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہوں، حقیقی خالاؤں اور ماموں کیا بھی نہیں گیا، کوئی ناراض نہیں ہوا، اس لیے کہ اپنی طرح ایسی ڈالی ہے پہلے سے۔ تو جانتے ہیں نکاح میں نکاح بھی نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ اس کا جز تو بنوں گا۔ اور ابھی میں نے مضمون بیان کیا وہاں، اور میں نے کہ حضرت گنگوئی قدس سرور نے فرمایا، اور فقہا کے یہاں ہے پورے مجموعے میں اگر کوئی ایک جز بھی ناجائز ہو، مجموعہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ مجموعے سے مراد وہ عطر والا مجموعہ نہیں، کوئی عمل کئی چیزوں پر مشتمل ہے، اور ایسی جگہ مقتدی اور اہل علم کی شرکت، تو دیکھ لو فتویٰ معلوم کر لو۔ مجھے کوئی کہے کہ حضرت نکاح پڑھنا، یہ بتاؤ نکاح کیسے کرو گے؟ اگر سنت کے مطابق کرو گے تو بھائی آؤں گا۔ جی ہاں، میں نے کہا جی ہاں نہیں، الف سے یا تک بتاؤ کیا کیا کرو گے؟ جی وہ حضرت ایسا ہے تو پتہ ہی ایسا ویسا ہے، آپ تو مسجد میں نکاح پڑھا دیں۔ میں نے کہا نہیں، میں اس تقریب کا جز نہیں بنوں گا، میں نہیں جاؤں گا، نہ دعوت کھاؤں گا نہ نکاح پڑھا۔ بہت سے بیچارے ہمارے پیر صاحبان صوفی منش مسجد میں آ کے نکاح پڑھا دیں، ہم صوفی نہیں ہیں، ہم صوفی نہیں ہیں۔ نیابت نبوت کا تقاضا کیا ہے اور فقہ کا تقاضا کیا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کو ان کے شیخ مرشد اور آقا شیخ عبدالوہاب متقی نے جب حجاز سے رخصت ہو رہے تھے تو بھیجا تھا یہاں، اور نصیحت یہ فرمائی تھی فقیہ صوفی بنو، صوفی فقیہ نہیں۔ اہل علم اگر سمجھ لیں کہ تمہارا تصوف فقہ و شرع اور مسائل کے تابع ہو، فقہ و شرع تصوف کے تابع مت کرو۔ تو ہم نے الحمدللہ جن بزرگوں کو دیکھا اور جن سے وابستگی ہے وہ پہلے فقیہ پھر صوفی تھے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند سب ایسے ہی تھے۔ اب پہلی بات تو فقیہ رہے نہیں، یا تو صوفی ہی صوفی رہ گئے، اور اگر ہیں تو صوفی اور پھر فقیہ، یعنی ان کا فقہ شریعت ساری تصوف کے تابع ہے۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے، میں تو نہیں جایا کرتا۔ اگر ائمہ حضرات حکمت کے ساتھ کوشش کریں تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا۔ بس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بائیکاٹ کر دیجیے، ہاں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لیجیے۔ لیکن کوئی یوں سوچ رہا ہوگا اجی وہ پھر تو ہم بچیں گے ہی نہیں، وہ تو ہماری امامت چھین لیں گے اگر متولی ہوں گے یا منتظمہ کمیٹی ہوگی مثال کے طور پر۔ اگر حکمت سے کرو گے تو نہیں چھینیں گے، اور اگر چھین لیں گے تو رزق روٹی نہیں چھین سکتے۔ رزق روٹی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ بس کوشش کریں، بتائیں لوگوں کو۔ بہت سے لوگ ان کی قباحت اور برائی کو جیسا سمجھنا چاہیے ویسا نہیں سمجھتے۔ میرے بھائی دین صرف نماز روزے کا نام نہیں، یہ تو پورا ایک قانون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، ہر چیز ہے اس میں، سب چیزیں ہیں۔ کوشش کریں۔ الحمدللہ بندہ جہاں ہے، عید کے موقع پر بھی، بقر عید کے موقع پر بھی، مسجدوں میں جا کر بھی، اور ویسے بھی جتنا ہوتا ہے کوشش کرتا ہے، تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ حضرات جہاں جہاں ہیں ان چیزوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور اپنے لیے دنیا کا بھی نفع اور آخرت کے نفع کا باعث و ذریعہ سمجھتے ہوئے، مقتدیوں کا کہ حقوق سمجھتے ہوئے دینی اور ایمانی اور اپنا فریضہ منصبی انجام دیں گے، انشاءاللہ العظیم بہت نفع اور فائدہ ہوگا۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب